جی تو لاسٹ کلاس کے اندر ہم نے فلیکس باکس کی کچھ پراپرٹیز کے بارے میں دیکھا تھا۔ ہم نے 3 باکسز بنائی تھی اور ان کا ایک کنٹینر بنایا تھا، پھر اس کے اندر ہم نے فلیکس کی کچھ پراپرٹیز دی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ فلیکس کو ختم کریں گے اور نیو کلاس سے ہم آگے بڑھیں گے، صحیح ہے۔ تو اس کی چند ہی پراپرٹیز ہے، اس میں سے ایک گیپ ہے کہ جب ہم کالم اور رو کے درمیان میں گیپ دیتے ہیں تو اس کے لیے ہم کون سی پراپرٹی یوز کرتے ہیں۔ اچھا، تو ہم نے پچھلے کلاس کے اندر فلیکس ڈائریکشن کے بارے میں دیکھا تھا کہ اس کے ذریعے سے ہم کسی آئٹمز کی جو رو ہے اور کالم ہے وہ آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں اور انہیں ریورس کر سکتے ہیں، صحیح ہے۔ اسی طرح ہم نے ایک پراپرٹی پڑھی تھی فلیکس اور ریپ، صحیح ہے۔ فلیکس اور ریپ کیا کام کرتا ہے؟ اگر میں اسکرین کو چھوٹا کروں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو لاسٹ والا ڈیو ہے وہ نیکسٹ لائن کے اندر آ چکا ہے، صحیح ہے۔ کہ جب اسکرین چھوٹا ہو اور جتنے ڈیو ہم نے رکھے ہیں وہ سیم لائن کے اندر نہ آئے، صحیح ہے، اور تو وہ اگلا لائن چینج کر دے، صحیح ہے۔ آخری کا جو ڈیو ہے وہ نیکسٹ لائن چینج کرے، تو اس کے لیے ہم سمپل فلیکس اور ریپ کی جو پراپرٹی ہے وہ لگاتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر ایک پراپرٹی اور ہے ریپ ریورس، صحیح ہے، یہ ریپ کو ریورس کر دیتی ہے۔ اگر میں فلیکس اور ریپ کے اندر ریپ ریورس لکھوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو 3 باکسز تھے یہ ٹاپ میں تھے، صحیح ہے، اب یہ اینڈ میں آ گئی، صحیح ہے، یعنی یہ ریورس ہو گئی۔ کیونکہ ہم نے اسے جسٹیفائی کانٹینٹ دیا ہے یہ سینٹر میں، صحیح ہے، تو یہ ریپ ہو کر اینڈ میں آ گئی، صحیح، یعنی ریورس ہو گئی، اس کی جو ریپ ہے وہ ریورس ہو گئی۔ اگر میں اسکرین کو چھوٹا کروں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ نیچے سے اوپر کی طرف جو ہے ڈیو یعنی نیو لائن کے اندر جا رہے ہیں۔ حالانکہ پہلے 3 باکسز فرسٹ لائن کے اندر بنے ہوئے ہوتے تھے اور جب ہم اسکرین کو چھوٹا کرتے تھے تو اوپر والا جو آخری ڈیو تھا وہ نیچے والی لائن کے اندر آ جاتا تھا، صحیح ہے۔ آپ اسے یوز کریں اور اس کی پریکٹس کریں تو آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ ان کے ساتھ کہہ لیں کہ فلانے پراپرٹی کا کیا کام ہے اور فلانے ویلیو کا کیا کام ہے۔ میں آپ کو بہت بولوں کہ فلانے پراپرٹی سے یہ ہوتا ہے اور اس سے یہ ہوتا ہے، لیکن جب تک آپ خود یوز نہیں کریں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، صحیح ہے، کہ یہ کام کس طرح کرتا ہے۔ تو جتنا آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو صحیح بہتر طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اچھا، تو اس کی ایک پراپرٹی ہے گیپ، صحیح ہے، پھر اس میں ایک گیپ رو ہے یعنی رو گیپ، اور ایک پھر جو ہے کالم گیپ ہے، صحیح ہے، کہ جب ہمیں کسی باکسز کے سائڈ میں یعنی لیفٹ اور رائٹ میں ہمیں گیپ چاہیے تو ہم کالم گیپ دیتے ہیں، صحیح ہے، لیکن جب ہمیں ٹاپ اور باٹم میں، صحیح ہے، جب ہمیں کسی باکسز کے ٹاپ اور باٹم میں گیپ چاہیے تو ہم اسے رو گیپ دیتے ہیں، صحیح ہے۔ ایگزامپل کے طور پر میں یہاں پر ایک گیپ کی پراپرٹی بناؤں گا اور اگر اس کی ویلیو میں 10 پکسل رکھ دوں اور آؤٹ پٹ میں دیکھوں تو اتنا خاص فرق نظر نہیں آ رہا۔ میں یہاں پر 100 پکسل کر دوں گا اور اگر اب دیکھوں تو درمیان میں فاصلہ آ چکا ہے، صحیح ہے۔ گیپ پراپرٹیز سمپل یہی کام کرتا ہے کہ جب بھی ہمیں کسی الائنمنٹ بناتے ہوئے کسی باکسز کے درمیان میں گیپ چاہیے ہوتا ہے تو پھر ہم گیپ کی پراپرٹی لگاتے ہیں، صحیح ہے۔ اب مجھے مثال کے طور پر ٹاپ باٹم لیفٹ رائٹ کے اندر چاہیے تو میں یہاں پر دوسری ویلیو دوں گا، صحیح ہے، اس میں ڈیفائن کروں گا، صحیح ہے، الگ الگ، یعنی میں ٹاپ باٹم اور لیفٹ رائٹ کو الگ الگ ڈیفائن کروں گا جیسے کہ میں نے دیے، صحیح ہے۔ اگر میں الائن آئٹمز سینٹر کر دوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ورٹیکلی سینٹر میں آ گئے ہیں، صحیح ہے، تمام ڈیوز جو ہے ورٹیکلی سینٹر آ چکے ہیں۔ اب یہاں پر اگر میں رو گیپ دوں، صحیح ہے، فرسٹ لائن کو میں کمنٹ کر دوں گا، یہاں پر اگر میں اسے رو گیپ دوں تو چونکہ یہ ایک ہی رو ہے تو اس وجہ سے رو گیپ کا اتنا فرق نظر نہیں آ رہا، صحیح ہے۔ لیکن اگر میں اس کو ایک پراپرٹی دوں کالم گیپ اور اس کی ویلیو میں 200 پکسل رکھ دوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے لیفٹ اور رائٹ میں گیپ آ چکا ہے، صحیح ہے۔ بیسکلی ہم یہ آئٹمز کے درمیان میں گیپ دینے کے لیے ان پراپرٹیز کو یوز کرتے ہیں، صحیح ہے۔ گیپ، رو گیپ اور
کالم گیپ۔ تو یہ فلیکس کی چند پراپرٹیز تھی، آپ ان کو یوز کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا۔